یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے قبرستان سے، کیا دیکھا؟ قبر میں عذاب ہے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گزرے، دیکھا قبر میں عذاب نہیں ہے۔ کہا پروردگار کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ اس کی اولاد میں سے ایک بچے نے ایک پل ٹوٹا ہوا تھا، اس پل کو جوڑ دیا تو لوگ چل رہے ہیں، اس نیک کام کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی ایک بچہ قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا ثواب مرحوم کے قبر میں جاتا ہے۔ بہرحال آج کل ہم دنیا میں سب کچھ پڑھاتے ہیں قرآن کے علاوہ، بہرحال قرآن کی تعلیم، تربیت، یہ سرمایہ ہے عزیزان محترم۔ خوب یہ انسان کو خود کر کے جانا ہے، اپنی آخرت کا نظام خود کر کے جانا ہے۔ اگر آج آپ کے پاس تھوڑا سا وقت نہیں ہے اپنے آپ کے لیے کہ آپ رات کو اٹھیں اور خدا کی بارگاہ میں مناجات کریں، کوئی ایک زندگی میں دعا پڑھ لیں، آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ خدا کی بارگاہ میں جتنا گڑ گڑائیں گے خدا اتنا آپ کی موت کو آسان بنائے گا۔ اور موت کو نقصان نہیں ہے، موت اس کے لیے نقصان ہے جسے پتہ نہ ہو کہ اس نے جانا کہاں ہے۔ مسلم نے اوسجا شب عاشورہ مسکرا رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر کے دوست ہیں۔ حبیب نے پوچھا مسلم مسکرانے کی شب نہیں ہے؟ کہا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند لمحوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اب یہ ہے عاشق اہل بیت، یہ ہے کہ جسے پتا ہو کہ بس میں تو خدا سے ملنے جا رہا ہوں، مگر کیا مجھے خدا سے ملاقات کا شوق نہیں ہے؟ کیا میں خدا سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا؟ نہیں جی، کوئی بات کہو مر جاؤں گا، توبہ توبہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا مطلب کیسی باتیں؟ موت حق ہے، مومن کے لیے روایت ہے 7ویں امام سے کہ مومن 25 دفعہ دن میں اپنی موت کو یاد کرے، موت کو یاد کرے، موت کے لیے آمادہ رہے، موت کے لیے تیار رہے۔ اور یہی موت کی آمادگی انسان کو دنیا سے اکھاڑ دیتی ہے۔ اگر آپ موت کے لیے آمادہ ہیں تو آپ کسی کا حق نہیں کھائیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اسراف نہیں کریں گے، حرام نہیں کمائیں گے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے۔ شہید دست غیب گناہ کبیرہ کی جو کتاب ہے ان کی جوانوں کو پڑھنی چاہیے وہ کتاب، اس میں زبان کے جو گناہ ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور جو زبان کے گناہوں کا عذاب ہے وہ سب سے زیادہ قبر کے اندر ہے۔ جو انسان کسی پر تہمت لگاتا ہے، کسی کے اوپر نقطہ چینی کرتا ہے، کسی کو غلط جملوں سے ٹیز کرتا ہے، سب سے زیادہ اس کا عذاب انسان کی قبر کے اندر ہے۔ قبر کے اندر انسان خود اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے جانے محترم، ایک گوشت کا حصہ ہے، لیکن چاہے تو یہی زبان آپ کو کمال پہ لے کے جا سکتی ہے۔ آپ اہل بیت کی تربیت یافتہ مکتب کو دیکھیں، ملک اشتر کہ کتنا بڑی شخصیت ہے، بازار سے گزر رہے شخص نے اہانت کر دی، لاب دہن ان کے اوپر، وہ چلے گئے، کسی نے بولا تمہیں پتہ نہیں تھا یہ کون ہے؟ کہا ملک اشتر ہے۔ وہ کانپنے لگا، ڈھونڈنے لگا ملک اشتر کہاں ہے۔ جب جا کر ڈھونڈا تو کیا دیکھا مسجد میں ملک اشتر کو پایا۔ کہا میں بہت معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ۔ کہا میں مسجد آیا اس لیے ہوں کہ تمہارے حق میں خدا کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کروں۔ یہ ہے مکتب اہل بیت میں پرورش ہوئی ہستیاں۔ ہم کیسے؟ ہمیں کوئی کچھ کہہ دے، ہماری تو گاڑی کے قریب سے بھی گزر جائے تو ہم تو اس کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں۔ ان انسان کا ٹیمپرمنٹ ایسا ہے، ذرا سا کوئی زیادتی کر دے انسان کیا ہو گیا؟ کوئی مثلا آپ کے بارے میں کہے کہ آپ کے سامنے برائی کہہ رہے تو کوئی بات نہیں، حدیث کیا کہتی ہے، امام کیا کہتے ہیں، اگر کوئی تمہارے بارے میں برا کہے تو کیا کہو؟ اگر تو یہ برائی میرے اندر پائی جاتی ہے تو خدا میری ہدایت کرے، اور اگر یہ برائی میرے اندر نہیں پائی جاتی تو خدا اس کی مغفرت کرے۔ اب یہ تربیت اہل بیت ہے۔ محترم انسان اگر چاہتا ہے تو اپنی شخصیت کے اندر وہ نکھار پیدا کرے کہ جو خود اہل بیت کہے۔ شخص چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے، اللہ صلی علی، کہتا ہے کہ مولا وہ خراسان سے کوئی آیا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے، مولا کا خادم ہوتا ہے، کہا کہ وہ میرے باغ ہیں، میری چیزیں ہیں، میری جائیداد ہے، میں یہ تمہیں دیتا ہوں، اور تم یہ جو مولا کی نوکری کرتے ہو، خادم ہو، یہ مجھے دے دو۔
تو مولا میں نے سوچا کہ نقصان نہیں ہے. تو امام نے کہا ہاں تمہاری مرضی ہے, کر لو جو کرنا ہے. جب جانے لگا تو امام نے کہا مگر ایک بات یاد رکھو, جو اس دنیا میں جتنا ہمارے قریب ہے وہ آخرت میں بھی ہمارے اتنا ہی قریب رہے گا. تو ہم اس دنیا میں اپنے امام کے کتنے قریب ہیں. آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میں امام زمانہ کو یاد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, کتنا میں اپنی زندگی کے وقت کو اپنے امام کے لیے گزارتا ہوں.